السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستو، آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ سعودی عرب کا قدیم خانہ بدوش گرو سے ملک بننے تک کا سفر اس سلسلے میں ہے۔ سعودی عرب کے صحراؤں میں انسانی آباد کاری برفانی دور ختم ہونے کے بعد تقریباً 15 سے 20,000 سال قبل شروع ہوئی۔ مذہب اسلام کے آنے کے بعد سعودی عرب خلافت کا مرکزی مرکز بنا، لیکن اس کی یہ حیثیت زیادہ دیر نہ چل سکی۔ ماضی میں سعودی عرب پر شام، عراق اور ترکی سے حکومت کی جاتی رہی ہے۔ کئی سالوں پر محیط 3 کوششوں کے بعد موجودہ سعودی عرب ایک آزاد ملک کے طور پر وجود میں آیا۔ سعودی عرب کا علاقہ مختلف خانہ بدوش بدو قبائل کا علاقہ تھا۔ یہاں تمام قبائلی آزادی سے رہتے تھے۔ جیمز وین برائٹ اپنی کتاب سعودی عرب کے مختصر تاریخ میں لکھتے ہیں کہ 32ویں صدی قبل مسیح میں موجودہ بحرین اور اس کے آس پاس کے ساحلی علاقوں میں دلمن نامی تہذیب نے جنم لیا۔ اس وقت دلمن کے تجارتی تعلقات میگن، موجودہ عمان، بابل اور دریائے سندھ کے وادی میسوپوٹیمیا جیسے شہروں کے ساتھ تھے۔ دلمن اس زمانے میں موتیوں کے لیے پوری دنیا میں مشہور تھا۔ اس وقت یمن کو سبا کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس طرح اردن کا نام نباتین تھا، لیکن وادی عرب کے لوگ ہمیشہ سے خود کو عرب یا جزیرہ عرب کے باشندے کہہ کر پکارتے تھے۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اپنے آپ کو وہ عرب کیوں کہتے تھے، حالانکہ ان میں سے زیادہ تر لوگ صحراؤں کے خانہ بدوش تھے جنہیں بدو کہا جاتا ہے۔ اسلام سے پہلے کے معاشرے میں بدو برادری کے لوگ کئی گروہوں یا ذاتوں میں بٹے ہوئے تھے۔ ان سب کا اپنا الگ طرز حکمرانی اور رسم و رواج تھے۔ جیمز وین برائٹ لکھتے ہیں کہ قبل مسیح سے 2 صدی تک ان گروپوں میں سے زیادہ تر روم کی حکومت تھی۔ تاہم بعد میں روم اس حق سے دستبردار ہو گیا۔ اس کے بعد 3 صدی میں بدو قبائل نے مل کر ایک اتحاد بنا لیا اور ایک بڑی قبائلی کنفیڈریسی تشکیل دی جس نے ان کی طاقت میں مزید اضافہ کر دیا۔ 5ویں صدی میں بدو قبائل کے اس اتحاد نے شام، فلسطین اور یروشلم پر بھی حملہ کیا۔ اس کے بعد مکہ سن 630 میں اسلام کی تبلیغ کے بعد مکہ مسلمانوں کے زیر حکمرانی آ گیا۔ اسلام کی تبلیغ کی ابتدا مدینے سے ہوئی اور آہستہ آہستہ دیگر علاقے مسلمانوں کے قبضے میں آنے لگے۔ اسلام کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد کے وقت تقریباً پورا عرب خطہ مسلمانوں کے قبضے میں آ چکا تھا، اور اس وقت تک عرب کے بدو کے تمام گروہ اسلام کے سائے تلے آ چکے تھے، اور انہوں نے آپس کی لڑائیاں ترک کر کے اسلام کے فروغ کے لیے کام کرنے کا عزم کر لیا تھا۔ اگلے 100 سال کے اندر اسلام دنیا کے کئی حصوں پر بشمول اسپین اور ہندوستان تک پہنچ گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی اسلامی خلافت کا مرکز یا دارالحکومت عرب خطے سے پہلے دمشق اور پھر بغداد منتقل ہو گیا۔ اس وقت خطہ عرب حجاز اور نجد کے نام سے 2 حصوں میں تقسیم تھا۔ مغربی ساحلی علاقہ حجاز تھے، اس میں مکہ، مدینہ اور جدہ جیسے شہر شامل ہیں۔ مختلف ادوار میں بنو امیہ، عباسیوں، مسوریوں اور عثمانیوں نے اس علاقے پر حکومت کی۔ صحرائی اور پہاڑی علاقے نجد کے نام سے مشہور تھا، جہاں خانہ بدوش اور جنگ پسند بدو قبائل کے لوگ آباد تھے۔ اس علاقے میں ریاض جیسے شہر تھے۔ اس علاقے پر کبھی کسی غیر ملکی طاقت کا راج نہیں رہا، اور یہاں کے لوگوں نے ہمیشہ خود کو آزاد سمجھا ہے۔ سن 1557 میں عثمانی حکمران سلیمان سلیم اول کے ہاتھوں شام اور مصر پر حکمرانی کرنے والے مملوکوں کو شکست کے بعد ترکوں نے حجاز کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ سلطان سلیم نے خود کو مکہ کا محافظ قرار دے دیا اور بعد ازاں ترک سلطنت کو بحیرہ احمر کے ساتھ دوسرے عرب علاقوں تک پھیلا دیا، لیکن اس کے باوجود
عرب کا ایک بڑا حصہ آزاد رہا۔ محمد بن سعود نے سن 1744 میں سعودی عرب میں پہلی ریاست قائم کی۔ سعودی ریاض کے قریب واقع دریائے نامی علاقے میں آباد ایک قبیلے کا سربراہ تھا۔ اس نے عرب مذہبی رہنما محمد بن عبد الوہاب کی مدد سے خلافت عثمانیہ سے علیحدگی اختیار کر لی اور اماراتی دریا کے نام سے ایک مملکت قائم کی جو تاریخ کی پہلی سعودی ریاست تھی، مگر یہ ایک طرز کی شہری ریاست تھی۔ جیمز وین برائن اپنی کتاب سعودی عرب کی مختصر تاریخ میں لکھتے ہیں کہ محمد بن عبد الوہاب کو اپنے نظریات کی تبلیغ کے لیے فوجی مدد کی ضرورت تھی۔ دوسری طرف محمد بن سعود کو ایک آزاد عرب قوم کی تشکیل کے لیے مذہبی حمایت کی ضرورت تھی۔ دونوں نے مل کر نجد کو متحد کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ تھی آج کی مختصر ڈاکومنٹری سعودی عرب کی ہسٹری پر۔ امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ تھینکس فار واچنگ۔